نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعوذ کا لفظ بہ لفظ میننگ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ تعوذ کیوں پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں۔ میری جن سسٹرز نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اسے ضرور دیکھیں، تاکہ جب بھی آپ تعوذ پڑھیں تو آپ کو اس کی اہمیت اور معنی کا اچھے سے پتہ ہو۔ سب سے پہلے ہم اس کے لفظی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ مطلب میں، اعوذو پناہ چاہتی ہوں، باللہ واضح بھی مطلب ہوتا ہے ساتھ، اللہ اللہ، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود کہتے ہیں لعنت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ با محاورہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب ہم اسے نیچے دیکھتے ہیں کہ اعوذ قرآن میں 17 بار استعمال ہوا ہے اور یہ فعل ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، پناہ مانگنا ایک کام ہے۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت اللہ سے پناہ چاہے گی تو وہ بولیں گے اعوذ، میں پناہ چاہتی ہوں۔ اور جب زیادہ لوگ پناہ مانگیں گے تو بولیں گے نعوذ، ہم پناہ چاہتے ہیں۔ بازر بھی ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، پر یا کے یا کی۔ تو یہ قرآن میں 2544 بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں 2550 بار استعمال ہوا ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ من سے یہ 3226 بار استعمال ہوا ہے۔ بی اور من یہ دونوں حروف جار ہیں۔ حروف جار ایسے حروف ہوتے ہیں جن کا اپنا اکیلے کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جب یہ کسی جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کو بامعنی بنا دیتے ہیں۔ اب آگے ہے الشیطان، شیطان کی جمع ہے شیاطین، یہ قرآن میں 88 بار استعمال ہوا ہے، اور الرجیم قرآن میں 8 بار استعمال ہوا ہے، اور یہ دونوں اسم ہیں۔ ان سارے لفظوں کو جمع کیا جائے تو بنتے ہیں 8404 الفاظ۔ مطلب اگر ہم تعوذ کو اچھے سے سمجھ لیں گے آج، تو اس کا مطلب ہم نے 8404 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں بار بار استعمال ہوں گے۔ اب آگے دیکھیں کہ الشیطان اور الرجیم ان دونوں کے سٹارٹ میں الف اور لام اٹیچ ہے۔ تو عربک میں جب بھی کسی اسم کے ساتھ اس کے شروع میں الف اور لام لگا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی اسپیسیفک اور کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے انگلش میں ہم کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، کسی کو خاص بنانا ہو، اسپیسیفائی کرنا ہو تو اس کے ساتھ د لگا دیتے ہیں۔ تو قرآن میں الف لام جو ہے یہ 8800 بار استعمال ہوا ہے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں آ بک، کوئی سی بھی عام بک، لیکن کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں دا بک۔ اسی طرح کتاب، کوئی سی بھی کتاب، اور کوئی خاص کتاب یا جیسے کہ قرآن مجید تو ہم کہیں گے الکتاب۔ مومن، کوئی بھی مومن، اور المومن، کوئی خاص مومن۔ شیطان، کوئی بھی انسان کو بھی ہم شیطان کہہ دیتے ہیں، جو کوئی انسان برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو شیطان ہے۔ اور اگر ابلیس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کا نام لینا ہے تو ہم کہیں گے الشیطان۔ تعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پناہ لینے کے لیے۔ ہمیشہ کمزور طاقتور کی پناہ لیتا ہے، طاقتور کی ہی پناہ میں آتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر تو طاقتور ہستی کوئی بھی نہیں۔ انسان بہت کمزور ہے، وہ شیطان کے شر سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں خود قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا پس جب، قرأت القرآن جب بھی تم قرآن پڑھو، فاستعذ تو پس پناہ میں آ جایا کرو، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کی۔
اب دیکھیں جیسا کہ فار ایگزامپل ایک صحت مند اور بڑی ایج کا بچہ ہو، وہ کسی کمزور اور اپنے سے چھوٹی ایج کے بچے کی پٹائی کر دے، تو وہ بچہ جو چھوٹا ہے وہ تو کمزور ہے، وہ اس طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگ کر جا کر اپنی ماں کی گود میں پناہ لے لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں طاقتور بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتی ہے جو اس کو بچا لے گی۔ اسی طرح انسان شیطان سے بچنے کے لیے فوری اللہ کی پناہ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ہستی ہی وہ ہستی ہے جو سب سے طاقتور بھی ہے اور سب سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی بھی ذات ہے، وہی اس کو شیطان کے ہر شر سے بچا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر گھروں میں شرارتی بچوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ بہت شیطان ہے۔ جو بھی بچہ شرارتی ہوتا ہے، ہم بڑا خوش ہو کے دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ بہت شیطان ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے معصوم بچوں کو اتنے برے نام سے مت پکاریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ شیطان کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، لعنت کیا ہوا۔ تو ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنے برے نام کے ساتھ پکاریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔